قرآن مجید کی تکمیل کے بعد ہم حضور کے وسیلے سے میرا بھائی کسی کے وسیلے سے دعا نہ مانگے، سارا قرآن کھول لیں۔ آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی، کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ نوح علیہ السلام پہ اللہ کا عقاب آیا تو کیا دعا مانگی؟ الا تغفر لی وترحمنی، صرف اللہ سے۔ یونس علیہ السلام پہ مصیبت آئی، کیا دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی تو کیا دعا مانگی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سارے قرآن میں دیکھ لیں کہ کسی نبی نے کسی کا وسیلہ دیا ہے؟ حضور پاک نے جب بھی دعا مانگی اور جامع دعا سکھلائی امت کو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس لیے دعا بغیر واسطے کے اللہ سے مانگا کریں۔ میرے بیوی بچے پاکستان میں ہیں، میری بیوی کا میرے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے، میں چھٹی پہ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ مان گئی اور میں نے معافی دے دی، تو پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اگر وہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے اور توبہ بھی سچی ہو اور تم بھی معاف کر کے گزارا کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ طلاق دو اور جان چھوڑو۔ جو مسلمان فلموں میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ کافر ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بتائیں؟ سعودی عرب میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کرواتے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ کیونکہ یہ حرم اتنا بڑا ہے کہ دوسری جگہ کہاں نکل کر جائیں وہ بیچارے۔ ہماری مسجدوں میں دوسری جماعت نہیں ہوتی، اگر کرانی ہو تو وہاں سے ہٹ کے کرائی جائے گی، لیکن یہ حرم سے کہاں نکلے؟ کہتے ہیں کہ داڑھی کے بغیر لوگ امام بن جاتے ہیں، تو مقتدی کون سے ولی اللہ کھڑے ہیں؟ جیسے امام جیسے روح ایسے فرشتے۔ نماز ہو جاتی ہے لیکن داڑھی منڈے کو امام نہ بنایا کرے۔ خواتین کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بالکل ضروری ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتی۔ عمرہ کرنے کے بعد خواتین پردہ نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے، ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ تم نے کون سا داڑھی بڑھانا چھوڑ دیا ہے کہ وہ پردے پر کریں؟ نہ وہ کرتے ہیں نہ تم کرتے۔ کہتے ہیں جی کہ زمزم کا پانی ہم نے سنا ہے کہ گرم نہیں کرنا چاہیے، بس تو حاجی کو بالکل گرم نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی دھوپ میں نہ نکلنا۔ عجیب مسئلے ہیں، کیوں نہیں گرم کرنا چاہیے؟ چائے بناؤ، کھانا بناؤ، حضرت اسماعیل کشتی میں پکاتے تھے اور پانی کوئی نہیں تھا۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب ہمیں دوسرا پانی ملتا ہے تو ہم اس میں کیوں چائے بنائیں؟ اگر میں وضو کرتے وقت مسح کرنا بھول جاؤں، نماز ہی نہیں ہوگی، وضو ہی نہیں ہوا نا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ میرے پاکستان میں آس پاس میں 11ویں اور ختم کرتے ہیں، وہ بدعت ہے، نہ لیا کرے نہ کھایا کرے۔ جھینگا مچھلی حلال ہے۔ میں نے بنگلہ دیش میں جا کے وہاں کے علماء سے تحقیق کی تھی، وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم ہے تو لہذا حلال ہے۔ ہم پرندوں اور جانوروں کا کتنا شکار کر سکتے ہیں، ان کی نسل نہ ختم کر دیں، باقی شکار کرنا جائز ہے۔ زندہ پیروں کو ماننا، اگر واقعتاً وہ پیر ہے، کتاب و سنت کا متبع ہے، ماننا چاہیے، باقی پیروں پہ نہیں گرنا چاہیے۔ غسل جنابت کے بعد کچھ دیر تک قطرے آتے رہیں، دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کریں۔ دم اور تعویذ پر پیسے لینا جائز ہے، جائز ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ دم اور تعویذ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ صحابہ نے فاتحہ پڑھنے پر 40 بکریاں نہیں تھیں، وہ تو جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کرنے والی جماعت جو ہے وہ جنتی ہے بالکل، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جنتی جماعت وہ ہے ما انا علیہ، جو میرا رستہ ہے اور میرے صحابہ کا رستہ۔ تو جو بھی صحابہ کا دامن پکڑے گا، صحابہ کی طرف سے دفاع کرے گا، صحابہ کی طرف سے باطل سے جنگ کرے گا، لا محالہ وہ جنتی ہے۔ ہم نے مسجد بنائی، مدرسے کی ضرورت ہوئی تو نیچے ہم نے مدرسہ بنا دیا، مسجد اوپر منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مدرسے میں زکوٰۃ کی رقم سے پیسے نہیں رکھ سکتے، کوئی پانی کی ٹینکی کچھ بھی۔ مسجد کی تعمیر میں کبھی بھی زکوٰۃ کے پیسے نہ لگائیں۔ ایک طریقہ ہے اس کا، بعض علماء اب یہی کرتے ہیں کہ وہ غریب طلباء جو ہیں نا ان کو دے دیتے ہیں پیسے زکوٰۃ کے، کہ بھئی یہ تمہارے ہیں، تم چاہو تو مسجد بنا دو یار، وہ اگر دے دیں تو ٹھیک ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل کریں، وہ قتل کیا جائے گا، قیامت میں اللہ معاف کر دے تو اللہ کی مرضی ہے، ورنہ کسی کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ بریلوی حضرات جب نماز کی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو وہ بیٹھ کر سنتے ہیں، حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے فرقے کے لوگ نماز کھڑی ہوتے ہی کھڑے ہو جائے، نہیں، اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت، پہلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ 3 کا بھی 1 ہوتا ہے، اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو ایک عام طالب العلم ہوں۔ ائمہ 4 چاروں امام اور اجلہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر، سب کا اسی پہ فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سورۃ الطلاق میں قرآن میں 3 نہیں ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے، آپ نے قرآن کا ترجمہ ٹھیک نہیں پڑھا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ الطلاق مرتان، بس 2 دفعہ بھی بس کرو، اگر اس کے بعد چھوڑو گے تو اب 3 ہو جائے گی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب پہلے شوہر پہ حلال نہیں ہوگی جب تک حلالہ نہ کرائے، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ 3 اگر ایک وقت میں دے تو 1 ہوتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن جمہور امت اور 4 ائمہ ایک طرف ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ ایک آدمی آیا حضرت ابن عباس کے پاس، حضرت ابن عباس پتہ ہے کون ہے؟ حبر المفسرین۔ حضرت ابن عباس پتہ ہے کون ہے؟ جس کے لیے سرکار نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ یا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کے علم عطا فرما۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جناب میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ حضرت ابن عباس چپ بیٹھے رہے۔ صحابی کہتے ہیں میں حیران تھا کہ پتہ نہیں اب کیا فرماتی۔ اس نے پھر کہا کہ حضرت آپ نے شاید میری بات نہیں سنی، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ 3 طلاق سے تمہاری بیوی تم سے ہمیشہ جدا ہو گئی، باقی 97 طلاق تمہارے لیے ہے، اس کا بدلہ خدا تم سے دے گا۔ مذاق کرتے ہو طلاق سے؟ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے مبغوض اور بری چیز اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں طلاق ہے۔
جب کوئی آدمی کسی عورت کو ناحق طلاق دیتے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. آپ نے طلاق کو مذاق بنایا.